ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیرہ اسماعیل خان کے منتظمین اور خاص کر امیر محترم کو مبارکباد دیتا ہوں اس کامیاب اجتماع پر کہ انہوں نے اپنے کشاوش اور اپنے محنت اور کوشش کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کا قرآن اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نام پر جو اجتماع منعقد کیا، ان کی رسالت، ان کا شریعت، ان کی احکامات آپ لوگوں کو بتلائیں۔ میرے محترم ساتھیوں، میں نے جو آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، رب العالمین اس آیات کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے مسلمان ساتھیوں، اے مسلمانوں، آپ اس بات پہ یقین کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے طرف جو پیغمبر بھیجا ہے، جو قائد بھیجا ہے، جو رہنما بھیجا ہے، اس قائد، اس رہنما کی ڈیوٹی آپ کی طرف بتائی ہے۔ اور یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں پر احسان کیا ہے۔ میرے سے پہلے کراچی سے جو عالم تشریف فرما دیں، انہوں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ اس بات پہ گواہ ہوں گے کہ میں ان کو اللہ رب العالمین کا کتاب، اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کروں گا۔ وہ تو آپ کو بیان کر چکے ہیں، لیکن میں آپ اس بات پہ یقین کیجئے، آپ اس بات پہ شاہد رہیے کہ میں آپ کو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری اور ان کی سیرت کے بارے میں تھوڑا بتلاؤں گا، کیونکہ اس کانفرنس کا موضوع وہی یہی ہے کہ سیرت خاتم النبیین۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف اتارا، سب سے پہلے بات جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہی وہ یہی تھی، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ آدم علیہ السلام دنیا کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے کہ دنیا یہ تھوڑا سا وقت اور ایک مدت ہوگا آپ کے یہاں رہنے کا،
اور کچھ فائدہ اور سامان اپنے ساتھ لاؤ گے کہ آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے اور آپ جنت حاصل کر سکو. وہ کس پہ ہوگی؟ وہ اس بات پہ ہوگی کہ میرے طرف سے ایک قائد اور ایک رہنما آپ کی طرف آئے گا، آپ اس کی تابعداری اور اطاعت کرو گے تو آپ کامیاب رہو گے، آپ کا جنت حاصل کر لو گے. لیکن اگر اطاعت نہ کی تو نہ جنت ہے اور نہ کامیابی حاصل کر سکو گے. پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہم تو اطاعت کر لیں گے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ ایک انسان تو حرص سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس سوال کے جواب بھی دے دیا کہ انسان کہ اگر میرے اس قائد اور رہنما کی بات پر عمل کرو گے تو آپ کو دو انعامات ملیں گے. ایک، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قبر میں جب رکھے جاؤ گے، قبر کی اندھیری، قبر کی وحشت، قبر کی ہولناکی، اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا. کس بات پہ؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی. دوسرا، جب اس قبر سے اٹھاؤ جاؤ گے تو قیامت کے دن ہر انسان ایک ایک نیکی کی طرف تمنا اور آرزو کرے گا کہ میرا یہ نیکی مجھے مل جائے اور میں اس کو بچ جاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ خفگان نہیں ہوگا، وہ ڈر نہیں ہوگا آپ کے دل میں. تو یہ دو نیکی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دی. پھر میرے محترم ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے طرف پیغمبر کو بھیجا، ان کے دل میں خلوت ڈالی، ان کے دل میں اکیلا پن ڈالا کہ جب آپ تک اکیلے نہ ہوگے تو دنیا کے فتنوں میں، دنیا کے مصیبتوں میں اٹکے رہو گے، دنیا کے تکالیف میں، دنیا کے غموں میں مبتلا رہو گے. میں آپ سے بھول جاؤں گا، میرا پیغمبر آپ سے بھول جائے گا. چاہیے یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو ایک طرف اکیلا کر دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف گئے تھے. غار حرا میں جب گئے، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کو دیکھیے. آج کل ہمارے بھی یہ مصیبت ہے کہ ہم جب بیوی کی طرف کرتے ہیں یا بیوی کی خدمت کرتے ہیں یا بیوی سے کچھ مشورہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مہر لگتی ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہے، یہ بیوی سے ڈرتا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھیے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خدمت کی. مہینوں کے دنوں کے حساب سے کھانا تیار کر کے ان کو دیتی تھی، وہ اکیلا جا کر اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے. دن گزرتے گئے، اللہ نے اپنا ملائک فرشتہ بھیجا اور انہوں نے قرآن کریم کی وحی اللہ رب العالمین کی طرف نازل فرمائی کہ اقرا. سب سے پہلے تو پکڑ لیا اور اپنے طرف زور دیا. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ زور کیوں دیا؟ یہ اسی وجہ سے کہ جو علم اور جو روشنی اللہ رب العالمین نے ملائک کے دل اور دماغ میں ڈالی تھی کہ وہ زور دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہو جائے. جب وہ دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے ڈر گئے. آگے بیوی کو بولا کہ زملونی زملونی، مجھے چھپائیے، میرے میں چادر ڈالیے. جب وہ چادر ڈال دیتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوف ختم ہو جاتی ہے اور وہ اٹھتے ہیں. تو آج کل کیا ہماری بیویاں ہوتی ہیں، بس چھوڑو اپنا کام کرے گا. ہم کس نے بولا تھا کہ اکیلا جاؤ؟ کس نے بولا تھا کہ غاروں میں رہو؟ میں نے بولا تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آتی ہے، فرماتی ہے کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اگر آج کل کے وقت میں ہم کوئی بات اپنی بیوی کو بیان کریں تو ہم پر رنگ مریدی کا ٹاپا لگتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ بیوی سے ڈرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کچھ صفات اس کے بیان کیے. ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں، اس بات پہ گواہ رہنا کہ ہمیں سیرت بیان کی گئی تھی. تو انہوں نے فرمایا انک لتصل الرحم،
اے اللہ کے رسول آپ جو ہے تو آپ کو اللہ کبھی بھی برباد نہیں کرے گا، آپ کو اللہ کبھی بھی شرمائے گا نہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں چند باتیں ہیں۔ وہ باتیں کیا تھی؟ جیسے کہ میرے سے پہلے فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ نمونہ کیا ہے میرے محترم ساتھیوں؟ جو کام اللہ کے رسول نے کیا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ اپنے دلوں میں اپنی زندگی میں ڈالیں کہ کامیاب ہو جائیں۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ جو ہو تو صلہ رحمی کو پالتے ہو، اپنے آپ کو اپنے سے کمتر لوگوں کو پوچھتے ہو، اپنے آپ جو رشتہ دار ہیں ان کا پوچھتے ہو، آپ سے جو بڑے ہیں ان کا پوچھتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر ایک بندہ آپ کی طرف آتا ہے آپ کا پوچھتا ہے تو آپ بھی چاہتے ہو اس کا پوچھتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اس نے بولا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ یہ تو مکافات ہے کہ وہ آپ کا پوچھتا ہے آپ بھی جاتے ہو اس کا بدلہ دیتے ہو۔ صلہ رحمی وہ ہے کہ وہ آپ کا نہ پوچھے اور آپ جا کے اس کا پوچھتے ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور دوسرا بتایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہو جس بندے کا کام نہ ہو اس کے لیے کام ڈھونڈتے ہو، اس کے لیے محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بھائی، یہ میرا ہمسایہ یہ جو ہے تو مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے لیے اس کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈ دو۔ تو میرے محترم ساتھیوں یہی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے۔ اس کے بعد پھر اس طرح نہیں چھوڑا، بعد میں لے گئے اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس، فرمایا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو اس نے کچھ دیکھا ہے۔ وہ بھی ورقہ بن نوفل، وہ بھی جو تھے عبرانی زبان کے ماہر تھے اور پچھلی دین جو تھی اس میں وقت گزارا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات بیان کیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی ملائکہ اور وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ رب العالمین مجھے زندہ رکھے تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجی ہوں، یہ لوگ مجھے نکالیں گے کہ میں 40 سال ان کے ساتھ رہا تھا، 40 سال تک ان کے پاس امانت کر صادق اور امین پکارتا تھا، ان کے پاس رہ کر یہ میرے سے فیصلے کرواتے تھے، یہ میرے سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے تھے، یہ مجھے نکالیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہو، جو کام آپ کرتے ہو تو اس کے دشمنی کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت کو بیان کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں کہ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دیا تھا کہ یا صباحا، اے لوگوں آ جاؤ، تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ آ گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس کتنا وقت گزارا ہے، کتنا ٹائم میں نے آپ کے ساتھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت وقت رہے ہو، زندگی کے آدھا عمر آپ نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، میں کیسے ہوں؟ انہوں نے فرمایا ما جربنا بک الا صدقا، ہم نے آپ پہ تجربہ نہیں کیا مگر آپ کو سچائی میں پایا، آپ کو امانتگر پایا، آپ کو ایسے بندہ پایا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کے دین بیان کرنے اور اللہ کے نذیر ہوں، آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ سب سے پہلے گھر سے بندہ کھڑا ہو گیا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی میرے محترم ساتھیوں۔ تو یہ مخالفت ہمارے طرف سے ملے گی، ہمیں اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے
یہاں تک کہ اپنے گھر سے ہمیں ملے گی کہ آپ نے یہ دین کو کیوں قبول کیا، آپ نے اس مذہب کو کیوں قبول کیا، آپ نے اس مسلک کو کیوں قبول کیا، یہ اس طرح مسلک ہے، یہ اس طرح مسلک ہے، یہ ہے، اس میں یہ مصیبت ہے، اس میں یہ تکلیف ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے، جیسا کہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ابتدائی دور میں اللہ کے رسول کی سیرت ختم کرنے کے لیے مشرک مکہ کے راستے میں بیٹھ کر حاجی جب حج کے لیے آتے تھے تو ان کو کیا بولتے تھے کہ ایسے ایک بندہ پیدا ہوا ہے مکے میں، اس کی بات نہ سننا، اگر سنو گے تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے جو ہے تو بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے، اس نے بیوی اور خاوند کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے، اس نے ماں اور بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے، وہ جدا کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اللہ رب العالمین انہی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیتے تھے کہ کیسے بنتا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کیسے بنتا ہے۔ جب مکہ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کی سیرت سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی اپنے پیغمبر کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ صاحب مال ہے، یہ صاحب نسب ہے، یہ صاحب جلال ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اونچے اخلاق والے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جس موضوع پہ یہ کانفرنس، یہ اجتماع مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیرہ اسماعیل خان نے منعقد کی ہے، وہ ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ختم نبوت۔ انہوں کی جو سیرت ہے وہ اپنی زندگی میں لیا ہے، کیا ہے؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَعِيبُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ سارے باتیں۔ اور دوسرا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق وہ ایسے سیرت ہے کہ وہ ہم میں آ جائے تو ہمیں ہم جگہ میں کامیابی مقدر بنے گی، اگر اخلاق نہ ہو تو ہم میں کوئی قسم کے میرے محترم ساتھیوں نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ جو ہے تو بات ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہمارے بات کو کوئی دیکھے گا۔ اگر ہم جس مسلک کے ساتھ بھی ہوں، جس فرقے کے ساتھ بھی ہوں، جس کام کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر ہم میں اخلاق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے محترم ساتھیوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی سے منور کریں، کیونکہ صحابہ اکرام کی سیرت کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت، دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور ساتھ یہ بھی ہمیں فرمایا، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ یقین کیجئے، اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں، رشد چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان صحابہ اکرام کی طرز زندگی پر، ان کے طریقے پر ایمان لے کے آؤ، ان کے راستے پر چلو، اس نے جس طرح ایمان لے کے آئے، جس طرح عمل کیا اس پر چلو تو آپ بھی ہدایت حاصل کر لو گے۔ یہ تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ان کی اطاعت کے ساتھ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میری محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ یہ چند صفات میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ دیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں ہمارے قدموں کو چومے گی، ہماری مقدر بنے گی۔ اور اگر ہم نے یہاں باتیں سنی اور جب یہاں سے نکل پڑے، وہ سب چیزوں کو یہاں سے نکال کر کے ادھر ہی چھوڑ دیا کہ بس جاؤ سن لیا اور ختم، تو پھر کامیابی ہماری مقدر نہیں ہے اور نہ ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے صفات ہماری زندگی میں لے کے آئے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور صحابہ اکرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.